پڑھتے تلاوت کرتے کرتے سورہ ہود آ گئی، جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے، تباہی کا ذکر ہے، چہرے مت ہو جانے کا ذکر ہے، قوموں کے تباہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی آقا اتنا روئے سینے میں چکی چلنے کی آواز آئی، میں عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہیں آج تو بیوہ تو نہیں ہو جائے گی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا ساری رات مصلی پر کھڑے ہوئے روتے رہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کے پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو
تمامی کا، تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ محترم و مکرم حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام حاضرین مجلس، مدرسہ عربیہ عزیز المدارس گاگڑی، 24 فروری سن 2024 مبارک محفل بھلاری مجلس میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ رب العزت میرے آپ کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تا دم آخر علماء حقہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک میں اور آپ زندہ رہیں اللہ ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ بنگلہ نہیں، کوٹھی نہیں، زمین بننی نہیں، صدارت اور وزارت نہیں، گاگڑی والوں سب سے قیمتی شے ایمان ہے۔ ایمان سلامت رہا، آخری سانس تک ایمان ساتھ رہا، اور ایمان کی حالت میں آدمی دنیا سے چلا گیا، یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ 14 شعبان کی رات، عظمتوں والا مہینہ، بھلارا مہینہ، گزشتہ مہینہ گزرا رجب کا، یہ مہینہ شعبان کا، اگلا مہینہ رمضان کا۔ سونے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، لوگو رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میں محمد الرسول اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آواز بلند چاہو سبحان اللہ، گڈی چاہو سبحان اللہ، اونچی آوازیں سے سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے سبحان اللہ۔ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں، اب بولنے کا وقت ہے۔ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں، اب بولنے کا وقت ہے۔ بہت وقت گزرا خاموشی سے، انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کی قیادت، اہل مدارس، علماء اپنا حق انشاءاللہ چھین کر وصول کرے۔ بآواز بلند انشاءاللہ، مجاہد بولے، غلامان محمد بولے، آقا کے دیوانے بولے، سرور کائنات کے متوالے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے۔ پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، یہ چور، یہ چور، یہ چور، اب دونوں مل کر کہہ رہے ہیں ہم سب چور۔ توجہ ہے؟ کل 15ویں رات ہے، عظمتوں والی رات، بھلاری رات، شب برات کی رات، لیلۃ المبارکہ، گناہوں سے معافی مانگنے والی رات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی آقا میرے حجرے میں تشریف لائے، نماز کی نیت باندھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ گاگڑی والوں قرآن بھی عظیم، تیرا اور میرا سونا نبی بھی عظیم، یہ علماء بھی عظیم، مدارس بھی عظیم، اور مدارس میں پڑھنے والے طلبہ بھی عظیم۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ 15ویں شعبان کی رات بھی عظیم بھلاری رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، شب برات کی رات ہے، معافی والی رات ہے، گناہوں سے معافی مانگنے والی رات ہے، مبارک رات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا میرے حجرے میں تشریف لائے، سرور کائنات امام الانبیاء، نماز کی نیت باندھ لی، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا،
قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت کرتے کرتے سورہ ہود آ گئی جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے، تباہی کا ذکر ہے، چہرے مخ ہو جانے کا ذکر ہے، قوموں کے تباہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی آقا اتنا روئے سینے میں چکی چلنے کی آواز آئی، میں عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہیں آج تو بیوہ تو نہیں ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا ساری رات مصلی پر کھڑے ہوئے روتے رہے، نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے مصلی پر ہاتھ پھیرا، تمام مصلی آنسوؤں سے تر تھا۔ یہاں جمع ہونے والوں کل شب برات کی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، گناہوں سے معافی مانگنے والی رات ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 شعبان کو مغرب کے بعد اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، ندا لگتی ہے مانگنے والوں مانگو، جھولیاں پھیلانے والوں جھولیاں پھیلاؤ، بیماریوں سے تنگ آ جانے والوں مانگو، بے روزگاری کا رونے والوں مانگو، دنیا میں پریشان ہو جانے والوں مانگو، میں تمہارا رب ہوں، جھولی پھیلاؤ تو صحیح، گناہوں کی معافی مانگو تو صحیح، میری سامنے آنسو بہاؤ تو صحیح، میرا دریائے کرم جوش میں ہے، تم مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں رب دیتا دیتا نہ تھکوں گا۔ کون ہے جو رب کے سامنے جھولی پھیلائے؟ کون ہے جو رب کے سامنے آنسو بہائے؟ گاگڑی والو تو گناہگار میں گناہگار، تو خطاوار میں خطاوار، تو سیاکار میں سیاکار، کون سا گناہ ہم نے چھوڑا؟ کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا مہربان ہے وہ رب، کتنا محبت کرنے والا ہے وہ رب۔ کہا تو بانا میرا میں رب تیرا، تو بندہ میرا میں خالق تیرا، مایوس نہ ہو گھبرانا، کتنے ہی گناہ کر لیے آجا، معافی مانگنا تیرا کام ہے، اور گناہوں کی معافی دے دینا میں رب کا کام ہے۔ کوئی اتنا مہربان نہ ملے گا، کوئی اتنا کرم کرنے والا نہ ملے گا، کوئی ایسی محبت کرنے والا نہ ملے گا۔ کہا آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، جس در پر جائے گا لوٹایا جائے گا، دھتکارا جائے گا، وہ در تجھے بند نظر آئے گا۔ میرے بندے میرے بانے میں رب کا ہی ایسا در ہے، جتنے گناہوں کو لے کر آئے گا معافی نامہ ساتھ لے جائے گا۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ مایوس نہ ہو، گھبرانا، زنا کر لیا، شراب پی لی، ظلم کر دیا، گھبرانا، پریشان نہ ہو، آجا، میرا دریائے کرم جوش میں ہے، تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کر دینے میں کوئی دیر نہیں، تیرے جھولی پھیلانے میں دیر ہے، میرے بھر دینے میں کوئی دیر نہیں۔ مغرب کی نماز سے لے کر صبح فجر تک، مغرب کی نماز سے لے کر رات کی آخری پہر تک، مغرب کی نماز سے لے کر صبح تک آواز لگتی ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے۔ اس لیے گاگڑی والوں میں پیغام دینے آیا، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ مدارس دینیہ، یہ مسجد اور مدرسہ، اپنا رشتہ ان سے جوڑو، اگر ایمان ساتھ لے گئے یہاں بھی کامیاب ہو گئے، وہاں بھی کامیاب ہو گئے۔
15ویں شعبان کی رات، عظمتوں والی رات، گناہوں سے تائب اور معافی مانگ کر معافی کا پروانہ لینے والی رات۔ گھبرانا میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آجا میرا دریائے کرم جوش میں ہے، آجا میرا در کھلا ہوا، دروازہ کھلا ہوا، جہاں جائے گا ٹھکرایا جائے گا، آجا یہاں آئے گا سب کچھ پائے گا۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، عظمتوں والی بھلاری رات کو بیکار نہ گزارو، ادھر ادھر گھوم پھر کر نہ گزارو۔ اتنی عظمتوں والی رات کو اللہ موقع عطا کر رہا ہے، یہاں جمع ہونے والوں، زمین بندی بارہ، کاروبار تجارت کرنے والوں، دکان مکان کارخانے چلانے والوں، کتنا بڑا مہربان ہے۔ کبھی شب برات کی رات لاتا، کبھی لیلۃ القدر کی رات لاتا، کبھی عید الفطر کی رات لاتا، کبھی عرفات کے میدان میں عرفہ والا دن لاتا ہے، کبھی ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ کی رات لاتا ہے۔ تو بانا ہے میرا، میں رب ہوں تیرا، مانگ تو صحیح، ایسا معاف کروں گا تجھ پر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ کتنے ہی گناہ کر لیے، زمین اور آسمان کے خلا گناہوں سے پر کر دیے، زمین کے ذرات سے زیادہ گناہ کر لیے، درخت کے پتے پتے سے زیادہ گناہ کر لیے، دریا اور سمندر کے قطرے قطرے سے زیادہ گناہ کر لیے۔ نہ گھبرا، آجا تیرے گناہوں سے زیادہ میں رب کی رحمت وسیع ہے۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں اللہ اور اللہ کے نبی کی یاد میں، محبت میں خالی میں اور آپ نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے۔ محبت سے چاہو سبحان اللہ، گجی چاہو سبحان اللہ، آوازیں سا چاہو سبحان اللہ۔ 15ویں رات، بھلاری رات، عظمتوں والی رات، توبہ والی رات، توبہ کا پروانہ لینے والی رات، اللہ کی حضور مانگنے والی رات۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنا مہربان رب ہے، کتنا ستار رب ہے۔ کہا گناہ بھائی کو نہ بتا، گناہ ابا کو نہ بتا، گناہ عزیز و اقارب رشتہ داروں کو نہ بتا، گناہ کسی کو نہ بتا، کر لیے آجا، تو مجھے سنا میں تجھے معاف کروں، تو میرے سامنے جھولی پھیلا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ اور الحمدللہ میرا اور آپ کا واسطہ اس جمعیت علماء اسلام حق جماعت کے ساتھ آپ نے دیکھا۔ آج قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سمرو کی قیادت میں مجاہدوں کا وہ قافلہ، عظمتوں والوں کا وہ قافلہ، کہا کہ ہم اگر محبت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ سے، محمد الرسول اللہ سے، ہم محبت کرتے ہیں علماء سے، ہم محبت کرتے ہیں صلحاء سے، ہر ظلم کرنے والا، ہر وہ ظالم جو چور ہے اور مینڈیٹ اور ووٹ کا چور ہے، انشاءاللہ العزیز یہ جماعت قیام پاکستان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ حق والی ایک جماعت صرف جمعیت علماء اسلام ہے جو حق کی صدا کو بلند کرتے ہوئے آئے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد سندھ علامہ راشد محمود سومرو، نعرہ تکبیر۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک آپ علماء اور جمعیت علماء کی تاریخ اٹھائیں،
یہ جو آج کہہ رہے ہیں، توجہ ہے، یہ کیسا ملک کا نظام ہے؟ چاچا وزیر اعظم، بھتیجی وزیر اعلیٰ، یہ کیسا نظام ہے؟ پہلے کہتے رہے تو چور، یہ چور، وہ چور، اب کہتے ہیں دونوں چور مل کر حکومت کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے، ملک پاکستان کا پرچم کسی وڈیرے چودھری خان نے نہیں لہرایا، ملک پاکستان کا پہلا پرچم دارالعلوم دیوبند کے فاضل علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام کی تاریخ دیکھو، جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا، وہ قادیانیت کی شکل میں ہو، مرزائیت کی شکل میں ہو، پرویزیت کی شکل میں ہو، منکرین حدیث کی شکل میں ہو، یہاں جمع ہونے والوں، جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا، کہا عورت اور مرد کو آزادی دی جائے، مرد کے سامنے کچھ بول نہ سکے، یہ عورتوں کے حقوق ہے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، یہ واحد جمعیت علماء اسلام تھی جس نے ہر فتنے کا مقابلہ کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو بلند کیا ہے۔ اور یہ واحد جمعیت علماء اسلام کی جماعت ہے جس کے جتنے ممبران قیام پاکستان سے لے کر آج تک ایوان میں آئے، ان پر ایک پر کرپشن کا کیس نہیں ملے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مدارس دینیہ کی بقا، داڑھی اور ٹوپی کی بقا، اہل مدارس کی بقا، مساجد کی بقا، اہل اسلام اور اسلام سے محبت کرنے والوں کی بقا جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور جمعیت علماء اسلام جاگ رہی ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک جمعیت علماء اسلام حق کے پرچم کو بلند کرتے رہے گی۔ جامعہ عزیز المدارس، جہاں ہر سال میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی محبت سے مجھے دعوت دیتے ہیں، اور ہر دفعہ میں اسی محبت سے دعوت کو قبول کرتے ہوئے حاضر ہوتا ہوں۔ آج انٹرنیشنل نعت خواں مداح رسول برادر عزیز حضرت حافظ ابو بکر صاحب آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، اب آنے والے وقتوں میں مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ اس مسجد کی محراب کا کام شروع ہونا ہے، جہاں اعلیٰ قسم کے ٹائل لگنے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اتنا خرچہ ہے، ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، دوسری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مسجد کا محراب جہاں کھڑے ہو کر امام نماز پڑھاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان میں جس محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو سناتا ہے، کیا آپ سارے حضرات اس محراب کی تعمیرات میں تعاون کریں گے؟ آدھوں نے انشاءاللہ کہیں، آدھے خاموش رہے، محبت سے کہیں انشاءاللہ، بآواز بلند کہیں انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ گاگڑی میں الحمدللہ پورے سندھ میں کوئی ایسا مدرسہ ہوگا جہاں میں نہیں گیا۔ الحمدللہ یہ مدرسہ جہاں تعلیم و تعلم، قول اللہ اور قال رسول، اس کے اساتذہ علماء محنت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا عظیم الشان مدرسہ، عظیم الشان مسجد، تعمیرات، تمام مراحل اللہ رب العزت اس دینی ادارے، تمام دینی اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حافظ عبدالعزیز صاحب، مفتی عبد المنان، پوری جماعت اللہ خیر نصیب فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔